کسی غریب لڑکی کی شادی کے لیے زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے؟ غریب لڑکی کی شادی پہ اسلام میں کوئی خرچہ ہے ہی نہیں. اسلام میں سارا خرچہ لڑکے پر ہے. ولیمے کا خرچہ، جہیز کا خرچہ، مہر کا خرچہ. لڑکی پر تو ایک دھیلے کا خرچہ نہیں ہے. میں نے اپنی جب بیٹی کی شادی کی تھی میرا تو 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوا، حالانکہ میرے پاس پیسے بہت تھے. اور کمال ہے ان دنوں میں نے اپنے گھر کے لیے فرنیچر خریدا. لوگ سمجھ رہے تھے بیٹی کے لیے جہیز خرید رہے ہیں. میں نے کہا بھائی میں اپنی بیگم کے لیے جہیز خرید رہا ہوں، کیونکہ جب میری شادی ہوئی تھی اس میں بہت غریب تھا تو بیگم کو ڈھنگ کا فرنیچر بھی نہیں دیا تھا. میں نے 2 کمروں کا ایک گھر لیا تھا کرائے پہ، 2500 کرایہ تھا اس کا، اور غریب آباد سے پرانا فرنیچر لے کے ڈال دیا تھا. میں نے کہا فی الحال گزارا کرو. سمجھ میں؟ اب آپ کہیں گے یار ان ایسے غریب کو لڑکی دے گا کون؟ ہمیں تو مل گئی. تو مل جاتی ہے بھائی، کیونکہ ہمارا سسرال بھی کوئی زرداری کی نسل میں نہیں تھا. انہوں نے بھی کہا چلو گزارا چلاؤ یار، ایک پلا پلایا پورا 2 دانت کا ہمیں مل رہا ہے. خیر، تو پھر جب میری بچی کی شادی تھی تو مجھے خیال ہوا کہ اب اللہ نے مجھے گنجائش دی ہے تو میں اپنی گھر والوں کے لیے اچھا فرنیچر اب لے لیتا ہوں، کیونکہ ظاہر ہے شادی ہے تو وہ آئیں گے تو نا، لوگ گھر میں مہمان آئیں گے. تو اب اس وقت میں نے فرنیچر خریدا اپنے گھر والوں، اچھا فرنیچر خریدا. لوگ سمجھ رہے تھے میں بچی کے لیے جہیز خرید رہا ہوں. میں کہا نہیں بھائی، ہمیں جو بچی کے لیے سسرال ملا ہے وہ بھی خاندانی ہے الحمدللہ، وہ 1 روپے بھی جہیز بولو نہیں لیتے. اور میں نے ان کو بھی بتا دیا میرے پاس پیسہ ہے الحمدللہ، جب میں اپنی گھر والی کے لیے لے سکتا ہوں تو بچی کے لیے نہیں لے سکتا، لیکن لوں گا نہیں میں. اس رسم کو ختم کرنا ہے، یہ جہیز کی رسم. ایک لفظ ہے جو بہت نامناسب ہے. لوگ کہتے ہیں نا اس نے میری کتوں والی کر دی، کہتے ہیں نا، بہت نامناسب لفظ ہے، مسجد میں بولنا اچھا نہیں لگ رہا، لیکن اس کے کوئی آلٹرنیٹ نہیں. جب آپ کسی کو بہت زیادہ ذلیل کرو نا تو کہتے ہیں اس نے تو میری کیا کر دی، کتوں والی کر دی ہے. تو جہیز کی نا کتوں والی کر دو. اتنا کنڈیم کرو اس جہیز کی رسم کو، اتنی حوصلہ شکنی کرو کہ جو جہیز دے رہا ہو لے رہا ہو لوگ اس کو لعنتیں دیں، ابے بے غیرت، ابے بے شرم. ایسا بنا دو اس کو. بھائی عورت کو نان نفتہ دینا کس کی ذمہ داری ہے؟ مرد کی. آپ کا داماد اگر اس قابل ہی نہیں ہے، جیسے میں تو اس قابل نہیں تھا کہ فرنیچر لے سکتا تھا، تو ایسے داماد کو اپنی بیٹی دے کیوں رہے ہو؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ سوال میرے اوپر لوٹ کر آتا ہے. تو بھائی میں نے لے لیا تھا نا، اتنا بھی نہیں تھا. دائیں بائیں سے کہیں سے انتظام میں نے چندے کے پیسوں سے نہیں، وہ بھیگ لے کے نہیں، اپنے ہی پیسے چیزیں بیچ دی، یہ بیچ دیا، وہ بیچ دیا، یہ بیچا، وہ بیچا. میری ہر شادی میں کچھ نہ کچھ بکا ہے. گاڑیاں گئی ہیں میری شادیوں میں، گاڑی خریدی قسطوں پہ، نئی شادی ہوئی گاڑی قربان کر دی، حالانکہ اس گاڑی کی وجہ سے رشتہ آیا. گاڑی دیکھ کے رشتہ آیا، بھائی گاڑی بھی ہے. ان کو نہیں پتا اس رشتے کی بھیٹ یہ گاڑی ہی چڑھے گی. آپ جو کہہ رہے ہو اتنا مہر اور ایسے ولیمہ، تو یہ گاڑی ہی سے ولیمہ ہوگا. تبھی شادی ہوئی تو گھر والوں نے کہا گاڑی کہاں ہے؟ میں نے کہا وہ آپ کی شادی کے سلسلے میں ضائع ہو گئی. یہ جو اتنے آدمیوں کو ہم نے کھانا کھلایا ہے یہ تمہارے باپ کا پیسہ تھا، تمہارے باپ نے ہمارے ساتھ تعاون کیا تھا، اور اتنا مہر اور اتنا سونا اور یہ وغیرہ وغیرہ، تو فرنیچر اور یہ سب تمہارے باپ کے پیسوں سے آئے. یہ شادی کے بعد بولو تو پھر اب کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے بھائی ہو گیا. تو خیر، تو کدھر سے کدھر ہم چلے گئے. تو جہیز کی کون سی کر دو؟ تمہاری کر دو. تو میں نے ان سے کہا میرے پاس پیسے ہیں. تبھی میں نے اپنے گھر والوں کے لیے نیا فرنیچر لیا، اور اچھا مہنگا فرنیچر لیا اپنے گھر والوں کے لیے. میں نے کہا اپنے گھر والوں کے لیے لیا. تو وہ بھی خاندانی لوگ تھے. تو انہوں نے کہا نہیں بھائی، ہماری ریلیٹو ہیں، رشتے دار ہیں ہمارے. تو انہوں نے کہا نہیں ہمیں نہیں چاہیے بالکل. تو بڑے آرام سے ہو گیا حساب کتاب. تو یہ جو جہیز کی وجہ سے عذاب کا نا، بیٹی پیدا ہونا ایک عذاب ہو گئی ہے بھائی. اچھا لوگ کہتے ہیں اپنی بیٹی کو کچھ بھی گفٹ نہ دے انسان. بھائی گفٹ دو، کس نے منع کیا؟ جتنی آپ کے پاس گنجائش ہے ساری زندگی دیتے رہو، ساری زندگی دیتے رہو. تو میری جو شادی شدہ بچی ہے کوشش میں کرتا ہوں عید پہ ان کے بھی کپڑے بنا کے بھیج دوں. جب اپنے باقی بچوں کے بن رہے ہیں تو ان کے بھی بنا دو. تو کس نے منع کیا؟ پوری زندگی پڑی ہوئی ہے، لیکن وہ اپنی مرضی سے، وہ کسی اس کے دباؤ میں آ کے نہیں ہوگا، وہ سسرال کے کہنے پہ نہیں ہوگا. آپ کچھ بھی دو، آپ کی بیٹی ہے ساری زندگی. اس موقع پہ جو آج کل دیا جا رہا ہے اس سے بہت فسادات ہیں، اس کے فائدے کم نقصانات زیادہ. تو میں نے اپنے گھر والوں کے لیے اس وقت فرنیچر خریدا جب اپنی بیٹی کی رخصتی تھی. تو بات یہ کہاں سے شروع ہوئی تھی، کدھر کو نکل گئی؟ ہاں، تو اصل بات یہ ہے کہ غریب کی بیٹی کی شادی پہ تعاون غریب شوہر کے ساتھ ہونا چاہیے. ان دنوں میں اس قابل تھا کہ لوگ مجھے آ کے کہتے ہیں مفتی صاحب آپ کے جذبے بہت ہیں، جیب میں دھیلا آپ کے ہے نہیں. آپ ہر شادی پہ اپنی گاڑی قسطوں پہ خرید کے قسطیں پوری ہوتی ہیں اور آپ کی شادی میں وہ گاڑی بک جاتی ہے. تو ہونا یہ چاہیے تھا تعاون کس کے ساتھ ہوتا؟ کیونکہ بھائی ہم ذمہ داری اٹھا رہے ہیں کسی کے گھر کی،
تو ہم نے تو اللہ کا شکر ہے تعاون نہیں لیا, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں کہ ایسے موقع پہ اس غریب بچی کا جو ہونے والا شوہر ہے, اگر واقعی وہ غریب ہے تو آپ اس سے پوچھیں, بیٹا تم شادی کر رہے ہو, تم ایک لڑکی کا ساری زندگی کا خرچہ اٹھا رہے ہو, حرام سے بچ رہے ہو, زنا سے بچ رہے ہو, نکاح کر رہے ہو, کسی باپ کا خرچہ بھی اور اس کے جو رشتہ دار ہیں ان کا خرچہ بھی تم کر رہے ہو, ذمہ داری خود اٹھا رہے ہو, تو تمہیں اگر پیسوں کی ضرورت ہو تو ہم سے رابطہ کرو. یہ کرنا چاہیے.